السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 اور 18 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، واو اور ان اگر، یمسسکا پہنچائے تجھے، چھو لے تجھے، یہ میم سین سین، یہ لمس کرنا، مس کرنا، چھونا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ پہنچائے تجھے، بِضُرٍ کوئی تکلیف، یہ ضرن کو دیکھیں تو ضاد اور را ہے، ضاد را ضرر جو ہے یہ اردو میں بھی آپ تکلیف کو کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ بے ضرن کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشفہ کھولنے والا، دور کرنے والا، کاف شین فا چہرے سے پردے ہٹانے کو بھی کہتے ہیں، منہ کھولنا، تو یہاں پر دور کرنے والا۔ لہو اس کو، اللہ مگر، ہوا وہی، اگر آپ وقفہ کریں گے تو پڑھیں گے ہو، اللہ ہو مگر وہی، وہی کون؟ اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر وہ پہنچائے تجھے، وہی مس کرنے والا روٹ ورڈ ہے۔ بِخَيْرٍ کوئی نفع، خیر، خیر کے کئی معنی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اچھی بات، نفع۔ فَهُوَ تو وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ پر، کل ہر شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی دور کرنے والا نہیں مگر وہ، یعنی وہی دور کر سکتا ہے اور کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ تجھ کو نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ اور وہی، وَهُوَ الْقَاهِرُ غالب ہے، قاہر غالب، کاف ہارا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں قہر، لوگ اس کو قہر پڑھتے ہیں، بہرحال عربی میں یہ قہر ہے۔ تو اس کا معنی اردو میں تو ہم لیتے ہیں، وہ بھی خیر قہر بھی کوئی زبردست چیز ہوتی ہے، تو قاہر و غالب۔ فوقا، فوق بلند، اوپر، فوقیت جو ہے یہ آپ پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ جب آپ کسی کو فوقیت دیتے ہیں تو آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں سے اعلیٰ بلند سمجھتے ہیں، عباد ہی اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الحکیم اور وہی بڑی حکمت والا ہے، الخبیر اور خوب خبردار ہے۔ کون؟ اللہ۔
اس کا بڑا محاورہ تک نہ سنیں، اور وہی سے مراد اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور خوب خبردار ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن یہ انسان کا راستہ متعین کرتی ہیں دین کا، اور اگر ہمارا عقیدہ اور نظریہ ان آیات کے مطابق ہو جائے تو ہم شرک سے بچ سکتے ہیں، اور جو بندہ شرک سے بچ گیا اس کی نیکیاں بچ گئی۔ تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 17 پر۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے، اگر تجھے اللہ تکلیف پہنچائے تو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر اللہ کسی کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی بیماری دینا چاہے، کوئی نقصان دینا چاہے، کوئی آزمائش میں ڈالنا چاہے، تو کائنات کے اندر کوئی اور ایسا نہیں جو اس سے یہ دور کر سکے، مگر وہ، یعنی وہ چاہے گا تو دور ہوگی، وہ نہیں چاہے گا تو پوری کائنات، پوری دنیا، پورے وسائل ایک طرف ہو جائیں تو پھر بھی کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ نے دیکھی۔ اللہ چاہے تو ابابیلوں سے، جو چڑیوں کی مانند ہوتے ہیں، ہاتھیوں کو مروا دے، جو سورہ فیل میں آپ نے پڑھا۔ وہ چاہے تو اپنے آپ کو خدا کہنے والا نمرود، اس کو مچھر سے ہلاک کروا دے۔ میں فرعون کی مثال دوں تو آپ کہیں گے وہ تو بڑا پانی تو طاقتور ہوتا ہے، تو اس لیے کمزور مخلوقات کی مثالیں دے رہا۔ اور وہ چاہے تو غزوہ بدر میں بے سر و سامان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ان لوگوں پر فتح یاب کر دے جو سر و سامان میں اور تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ اللہ چاہے تو کسی کو بادشاہ بنا دے، چاہے تو اس کو جیل میں بھیج دے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ چاہے تو کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ تو بہرحال یہ قرآن کی آیت ہمیں سکھلاتی ہے کہ اگر اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اگلا حصہ اس کا، اگر اللہ کوئی نفع دینا چاہے، اگر کوئی اللہ نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اگر وہ ارادہ کر لے کسی کو نفع دینے کا تو وہ قادر ہے۔ اب پوری مخلوقات اس کے سامنے دور لگا لے کہ اس کو نفع نہیں ہونا چاہیے تو وہ اللہ دے کر رہے گا، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ہے قرآن کا عقیدہ نفع نقصان کے بارے میں۔ اس میں بڑے فائدے ہیں۔ جو عقیدہ توحید ہے وہ انسان کو بہادر بناتا ہے۔ انسان مخلوقات سے نہیں ڈرتا جب اس کی نظر اپنے اللہ پر ہوگی کہ اگر میرے اللہ نے مجھے کوئی دکھ دیا ہے، کوئی تکلیف دی ہے، تو وہ چاہے گا تو دور ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اس کا اللہ سے تعلق اچھا ہوگا، اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ اور جب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جو اللہ مجھے نفع دینا چاہتا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور پھر اس کی جسمانی صحت ٹھیک ہوگی، اس کو انگزائٹی نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، اس کا بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا، اس کی شوگر نہیں بڑھے گی، اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوں گے جن لوگوں کو
اچانک بے چینی کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، تو یہ انسان کو بہادر اور طرح دار بناتا ہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہو، اور اس کے برخلاف دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہم کبھی پتھروں سے ڈرتے ہیں، کبھی حجروں اور شجروں سے ڈرتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس مخلوق سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو نفع نقصان اللہ نے کسی کو اختیار دے رکھا ہے وسائل کے اندر، وہ نفع نقصان جب ہوتا ہے انسان کو تو وہ بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، لیکن وہ نقصان ہو سکتا ہے، وہ نفع بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کسی پر فائر کھول دیتا ہے، پسٹل اس کے ہاتھ میں ہے، کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ وسائل اس کے ہاتھ کے اندر اللہ نے دیے ہیں، یہ گولی اس کا نقصان کر سکتی ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو یہ گولی بھی نہیں کرتی، یہ مس ہو جائے گی، یہ دائیں بائیں سے گزر جائے گی، یہ جسم کو لگ بھی جائے گی تو آگے نقصان نہیں دے گی۔ اس وقت اللہ کا اذن نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا اذن ہو تو ان چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ان سے قدرتی خوف آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ وسائل سے اوپر ڈرتے پھرنا جیسے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں، مختلف حدیثوں میں یہ بات موجود ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آپ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، لوگ درختوں کے نیچے لیٹ گئے، آپ بھی لیٹ گئے ایک درخت کے نیچے، اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک مشرک تاڑ میں تھا، جو ہی آپ تھوڑا سا لیٹے تو اس نے آ کے تلوار اتاری اور تلوار تان کر کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو صحیح بخاری کے کیا الفاظ ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ۔ اب وسائل بھی اس کے پاس تھے جو تلوار تان کے کھڑا تھا، لیکن آپ نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ کانپنے لگا، اس کی تلوار گر گئی۔ پھر آپ نے وہ تلوار اٹھا لی، فرمایا بتاؤ تمہیں کون بچائے؟ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا وسائل کے اندر کچھ خوف آ بھی جاتا ہے تو وہ قابل معافی، اور نقصان اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ یہ بات بندے کو بڑا بہادر بناتی ہے۔ حدیثوں میں اور اس طرح کے مضمون بھی ہیں۔ جس لڑکے کو آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور کہا کہ لڑکے سن لے، لمبی حدیث ہے، بس اتنا بتاؤں گا جو اس سے متعلقہ ہے کہ اگر پوری دنیا مل جائے اور اپنے وسائل جمع کر لے تو تجھے نفع نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے لکھا ہے، اور اگر پوری دنیا مل کر وسائل کو جمع کر کے تجھے نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں۔ تو یہ انسان کو، مسلمان کو طرح دار بناتا ہے، مسلمان کو باعزت بناتا ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ آگے فرمایا اگلی آیت میں، اور اللہ غالب ہے، اللہ قاہر ہے اپنے بندوں پر۔ اپنے بندوں پر وہ غالب ہی نہ ہو تو ان کو پکڑے کیسے، ان کو سزا کیسے دے، ان کی نگرانی کیسے کرے؟ تو الہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غالب بھی ہو، تاکہ اس کی سلطنت سے کچھ باہر نہ ہو، اور پھر الحکیم بھی ہو، الخبیر بھی ہو، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہو، اور وہ اللہ کی ذات۔ سمندر کی تہہ کے اندر بھی جو کچھ ہے
اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہواؤں خلاؤں زمین کے اندر ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو کوئی نہیں جانتا۔ تمہاری تکلیفیں بھی اللہ جانتا ہے، تمہاری پریشانیاں بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ حکیم ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جہاں بندے کو رکھتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اس نے کوئی بیماری لگا رکھی ہے، صحت نہیں دے رہا، تو یہ اسے بہتر پتہ ہے کہ اب اس کو صحت نہ دینا اچھی بات ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ساری دعائیں اور سارے ڈاکٹر ایک طرف ہو جائیں، اپنا بس لگا لیں، لیکن وہ شفا نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن جب وہ دینا چاہے تو وہ بغیر دوائی کے دے سکتا ہے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سوا کی پڑیا سے آرام آ جاتا ہے۔ راکھ کو کہتے ہیں سوا، جو چولہے میں لکڑیاں جل کے بنتی ہے۔ جب وہ شفا دینے پہ آئے تو وسائل اس کے سامنے نہیں ہوتے، بس وہ حکم کرتا ہے اور شفا مل جاتی ہے۔ اور وہ خوب خبردار ہے اور اپنے بندوں پر غالب بھی ہے، اور وہ حکمت کے ساتھ سب کو ڈیل کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔